شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے اے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو اور میں ہوں سائرہ اسلم. خواتین بدلتے موسم میں اپنی صحت اور اپنی روحانیت کا خیال کیسے کریں، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ اپنی پوری صحت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر سے سردیوں کو ویلکم کہہ چکے ہیں. اور اب اس سردی کے دنوں میں جہاں پر مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہاں خواتین نے بہت سے ایشوز کو فیس کرنا ہے، جیسے کہ گھر میں بچے، بوڑھے اور خود ان کی اپنی ہیلتھ بھی. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے کیسے خیال کرنا ہے، ان چیزوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور اپنی عبادت کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور اسپیشلی جب ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو پانی بھی ہم بہت کم پی رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی جو ہے کریٹیکل سچویشنز آتی رہتی ہیں اس موسم میں، کیونکہ جہاں پر یہ ایک خوشگوار احساس دیتا ہے وہیں پر تھوڑی سی آزمائش بھی ہوتی ہے. سو آج کے پروگرام میں ہم نے ان تمام ڈائمینشنز پہ بات کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی صحت بھی ٹھیک رکھنی ہے، اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھنا ہے اور اپنی روحانیت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے اور زیادہ بوسٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کا اور ہمارا ساتھ 10 سے 12 بجے تک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہماری معزز شخصیات، ایکسپرٹ جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تجربہ حاصل کیا ہے، جن میں شامل ہیں محترمہ فلزہ آفاق صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بتائیں گی کہ مومنوں کے لیے جو سردیوں کا سیزن ہے اس میں وہ کیسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہو سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ صبا بٹ صاحبہ، ماہر سماجیات ہیں. خواتین کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان سب پر ان کی گہری نظر ہے اور انشاءاللہ ہمیں یہ گائیڈ کریں گی. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان ڈاکٹر اظہار صاحبہ جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آج. ان تینوں مہمانوں کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا محترمہ، ہم آپ کی طرف آئیں گے. آپ بتائیے گا، جیسے کہ موسم سرما میں راتیں بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، تو اس میں لمبی راتوں میں ہماری عشاء کی نماز بھی آ رہی ہے اور فجر کی نماز بھی آ رہی ہے، تو خواتین اس موقع کو کیسے نعمت کے طور پہ لیں گی؟ شکریہ سائرہ. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. رات، سردیوں کی رات کی آپ نے بات کی کہ اس کو کیسے نعمت بنا سکتی ہیں خواتین. تو رات جو ہے یہ بذات خود ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ میں نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اور اللہ کی ایک نشانی بھی ہے اور ایک فطری ضرورت ہے انسان کی، جو دن اور رات کے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اور اگر ہم اس نظام کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے موجودہ طرز زندگی میں، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہماری صحت پہ، جسمانی، ذہنی، روحانی صحت پہ پڑتے ہیں. تو سردیوں کی رات اس لحاظ سے یہ بہت اچھا آپ نے موضوع چنا ہے اور بڑا اہم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے کہ جو ایک ہم کمی محسوس کرتے ہیں خواتین. خصوصاً گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کام سمیٹتے لیٹ ہو جاتی ہیں خواتین. بالکل. اور پھر فجر جو ہے وہ 3 سوا 3 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو رات اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس میں نہ تو نیند پوری ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ صبح کی جو عبادات ہیں ان پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے نا. تو سردیوں میں اپنے کام، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ان کی سنت ہے وہ یہ کہ عشاء کے بعد جو ہے غیر ضروری کام نہ کیے جائیں. تو اگر ہم اس پر عمل کریں اور ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، تو اگر ہم تھوڑا لیٹ بھی سوتے ہیں تو الحمدللہ 5 سوا 5 اذان ہو رہی ہے تو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نیند بھی پوری ہو جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ بڑی یکسوئی ہے، اور اس میں رتل القرآن ترتیلا ان کو فرمایا گیا. تو ان کے لیے تو یہ چیز لازم تھی، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ایک نفل کے طور پہ ہمارے لیے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ہم فجر سے پہلے بیدار ہو جائیں
اور یہ سردیوں میں آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور بڑا یکسوئی کا وقت ہوتا ہے, اور وہ جو تنہائی میسر آتی ہے جو کہ پورے دن کے اوقات میں اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم قرآن بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ کام اتنے ہوتے ہیں اور پھر ظاہر ہے سارے دن کی مصروفیت ہوتی ہے. تو وہ یکسوئی کا تنہائی کا وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین وقت ہے, جس کو ہم دعا, نوافل, استغفار, اور اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ذکر اور یہ چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. خصوصاً جو توبہ یا استغفار ہے یہ انسان کو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں لوگوں میں جو گلٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں اور خدا نخواستہ مطلب بہت جرائم کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا تحفہ دیا کہ جس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک وقت میں سمجھتی ہوں کہ اپنے محاسبے کا بھی وقت ہے. بالکل, کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور پھر اپنی گزرے ہوئے دن کا اور گزری ہوئی زندگی کا تجزیہ کریں اور پھر آئندہ کی پلاننگ کریں. تو یہ بہترین اس کے لیے وقت ہے نا, اور بڑی امید کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ. اور ایک بات اور میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو فجر کے بعد کا وقت ہے, پھر جب نیند پوری ہو گئی تو فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس کو بھی ہم بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس وقت میں برکت کی دعا کی تھی. تو اگر میں تب سمجھتی ہوں کہ اگر انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہم یہ روٹین اپنا لیں تو ہم بہت ایز اے قوم, ہم بہت ایز اے نیشن بھی ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جو سو کالڈ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ لوگ ڈیوٹی پہ 6 بجے بھی آ رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور رات کو ایک ٹھیک ہے جیسا بھی ان کا لائف سٹائل ہے, لیکن یہ خوبی انہوں نے اپنائی ہے کہ صبح وہ جلدی اپنا کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد رات کو بھی اسی طرح کوشش ہوتی ہے ان کے کہ جلدی مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں وہ. تو ہم اگر یہ روٹین اپنا لیں کہ رات کو کسی طرح جلدی سونے کا اور صبح اٹھ کے اور صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ صبح اپنے کام نپٹا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے توجہ دلائی. ایکسپیرینس ہے فجر کی نماز کے بعد جیسے گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل, اس وقت میں برکت ہوتی ہے اور بڑی جلدی وہ کام, ذہن بھی بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور سکون بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. جی اچھا ایزا, آپ بتائیے گا کہ خواتین سردیوں کے آغاز پر سب سے زیادہ کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرتی ہیں؟ السلام علیکم اور تھینک یو فار انوائٹنگ اس. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کون کون سی بیماریاں. موسم تو آل دو پلیزنٹ آ رہا ہوتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں. جی اس کے اندر جو موسٹ کامن ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, موسم چینج ہوتا ہے, گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کولڈ ہو گیا, فلو ہو گیا, یہ چیزیں. ان کے ساتھ ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے لیڈیز کے اندر, اسپیشلی وومن کے اندر, وہ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ انہیں جوائنٹ پینس شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, جوائنٹ پینس ان کے اسٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں آنا شروع. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایزدما کے پیشنٹس ہیں ان کی ایگریویشن ہو جاتی ہے. صحیح, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے والے یہ بہت آج کل لاہور میں اسموگ کی وجہ سے بھی, اس کی وجہ سے بھی چیسٹ انفیکشن, فلو اور وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکن ڈیزیزز بہت زیادہ آبزرو کی جاتی ہیں ونٹرز کے اندر. اس جیسے آپ کی اسکن بہت ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کسی کو ایکزیما, یہ تو ہم ابھی سے فیس کر رہے ہیں یہ آپ ابھی سے, لیکن اس میں ابھی آپ آگے دیکھیں گے ایکزیما جن لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈرمیٹائٹس بہت زیادہ, وہ ایگریویشن ہو جاتی ہے سمر, کیونکہ ڈرائی ویدر ہوتے ہیں, ان کی آلریڈی باڈی ڈرائی ہوتی ہے, وہ زیادہ ہو کر اور بہت زیادہ وہ کئی دفعہ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اسکیبیز ہوتی ہے, وہ بھی ونٹرز میں بہت زیادہ آبزرو کرنے کو آتی ہے. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم پر بہت زیادہ خارش, اور اگر صفائی کا نہ خیال رکھا جائے تو وہ آگے اسپریڈ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں ایسا ہے کہ سردی میں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یا ویسے ہی نہانے میں سستی کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی جیسے ہمارے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. خواتین اکثر اس بات کو اتنا نہیں کرتی ہیں, پورا دن کام میں بزی رہا, چینج نہ کیے اور اسی کو لے کے چلتا رہا, تو اس کی وجہ سے پھر بستر اتنی دھوپ پہ نہیں نکلتی ہے, تو وہ آپ پراپر طریقے سے, اس کا ایک پراپر میتھڈ ہوتا ہے. جیسے آپ ریگولر کرتے ہیں کہ بیڈ شیٹ چینج کریں, چیزیں چینج کریں, تاکہ آپ صفائی کا خیال, کیونکہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے, اگر آپ اسے پریکٹیکلی کریں تو پھر اس چیزوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
تو یہ جو بیماریوں کا خواتین سامنا کر رہی ہیں تو پھر ان کا کوئی سلوشن بھی ہوگا کہ پھر کس طرح سے خود کو مینٹین کریں؟ جی ہر بیماری کے ساتھ اس کے ساتھ جیسے دیکھیں یہ جوڑوں کا درد اور یہ چیزیں خواتین کے اندر بہت زیادہ آپ سردیوں میں یہ نوٹس کریں گے کہ جب خواتین نا تھوڑا سا ہم ان ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے کئی دفعہ، کہ زیادہ تر اندر رہنا، باہر نہ جانا. باہر نہیں جا رہے تو آپ کو وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیلشیم بھی آپ کی باڈی کے اندر ویسے نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو بونس پین اور ایگریویشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو آپ کو آرتھرائٹس ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے، دو طرح کا ہے لیکن جو ایک قسم ہے وہ آپ ایکٹیو ہوں گے وہ خود ہی سے بہتر ہونا شروع، پر اگر آپ ان ایکٹیو اموبائل ہوں گے تو وہ آپ کا ایگریویٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور جو اسکن ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے، اسکن ڈرائی، اس میں دیکھیں آپ کے پاس موئسچرائزرز ہیں، موئسچرائزر یوز کریں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کریں. اچھا سردیوں میں ایک بہت زیادہ یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ لوگ پانی نہیں پراپر طریقے سے نا، کیونکہ آپ کو پیاس نہیں لگتی. ہاں بالکل. تو اس طرح سے، لیکن آپ کی باڈی کو اتنا ہی چاہیے پانی، اس نے تو ویسے ہی پراپر فنکشن کرنا ہے جیسے وہ پہلے کر رہی تھی. تو آپ پانی نہیں، آپ کا فلوئڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ایک تو اپنا فلوئڈ انٹیک بہت اچھا رکھیں اور اپنے باڈی کو موئسچرائز ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ویزلین ہر گھر میں ہوتی ہے، اگر لوشن نہیں بھی ویزلین ہے، اپنے ہاتھوں کو کام کیا لگا لیا. اگر کام کے بعد نہیں بھی لگا سکتے کوئی بات نہیں، صرف رات کو سوتے ہوئے لگا لیں. ٹھیک ہے، سوتے ہوئے اور اٹھ کے یہ آپ ضرور کریں. صحیح ہے. اچھا صبا صاحبہ آپ بتائیے گا کہ خواتین کی ذمہ داریاں بھی پھر بڑھ جاتی ہوں گی، جہاں پہ بیماریاں ہیں، نیکیوں کا موسم ہے، ساتھ ہی ساتھ میں ذمہ داریاں بھی ہوں گی، تو اس میں وہ اپنے لیے کیسے مشکل سے وقت نکالتی ہوں گی، کیسے خود کو مینٹین کریں گی وہ؟ جزاک اللہ خیر. سردیوں کا موسم ویسے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ وہ موسم ہے. اگر میں آپ کو اس کے دو ایسپیکٹس بتاتی ہوں. پہلا تو ہے کہ جو بایولوجیکل ایسپیکٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ ریسٹ نیچرل سلو ڈاؤن کی طرف آ جاتی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں ہماری انرجی لیول بہت ہائی ہوتے ہیں، سن ایکسپوئر بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ پراپر ہے، کیونکہ ہماری باڈی کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نا بایولوجیکلی ایک نیچرل سلو ڈاؤن پروسیس ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہوتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے، آپ درخت سے اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جب پتے جھڑتے ہیں تو جب اسپرنگ آتا ہے تو وہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی کہ جو سلو ڈاؤن کا پروسیس ہے نا وہ ہمیں ری برتھ کی طرف، یعنی کہ اپنی سوچ کو ہم نئے طریقے سے فوکس پہ لے کر آ سکتے ہیں. تو سردیوں کا موسم مومن جو ہے نا اس کے لیے سب سے زیادہ جو خوبصورت موسم ہے وہ سردیوں کا ہے، کیونکہ وہ راتوں کو عبادت کر سکتا ہے اور دن میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اپنی عبادات کو وہ مکمل کر سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ہارمونل امبیلنس جو ہمیں اکثر فیل ہوتا ہے، اور ہارمونل ہمیں کیا بینیفٹ ہے اس کا، تو ہماری باڈی جب کولڈ کا ایکسپوئر ہوتا ہے ہماری باڈی کے ساتھ تو وہ ایک براؤن جو فیٹ ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے. اب جو وہ براؤن فیٹ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے وہ کیلوریز کو برن کرنے کے کام آتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، وہ ہے. اور ایک نیورو ٹرانسمیٹر اور نیورو کیمیکل ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس بلڈ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو اسپریچویلٹی سے جوڑیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سردیوں کا موسم ایکچوئل میں ہم فوکس کر سکتے ہیں، اس میں ہم کمبائن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اس میں. تو جو عورتیں ہیں وہ کیسے اس میں جو ذمہ داریاں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ سب لوگ گھر میں رہنا اس وقت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہ عورت کا کردار اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ یوٹیلائز کرے فار گڈ، اپنے گھر والوں سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بہت سی چیزیں جو شاید پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی، اب یہ سوشل میڈیا کے اور موبائلز کے دور کی وجہ سے ہم لوگ اس طریقے سے سوشلائز نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو موسم ہے یہ آپ سمجھ لیں سوشلائزنگ کا موسم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جب ہم گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں کسی کو. اور آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے کپ گرم کپ چائے سے بھی ہم خوش ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو
سردیوں کا موسم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی موسم ہے, تو اس لیے میرے خیال میں عورتیں اگر یہ مائنڈ سیٹ رکھیں نا کہ یہ جو موسم ہے اس میں میں نے اپنے وقت کا صحیح سے استعمال کرنا ہے, تو بہت سی چیزیں وہ کنٹرول کر سکتی ہیں. اچھا صبا, جہاں پہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا سبب بنتا ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ خوشگوار احساسات لے کر آتا ہے, بالکل, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کریٹیکل بنتی ہیں, تو انشاءاللہ ان پہ ہم نے بات کرنی ہے, آپ ریڈی رہیے گا. اچھا آپ بتائیے گا فلزہ صاحبہ کہ کیا عبادات میں گرمی یا سردی کا جو آزمائش ہے یہ, کیا یہ بھی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے نا, یہ تو ہے ہی امتحان کے لیے. اچھا, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے آپ کو جو کرائٹیریا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کو جب پہچانیں اور اللہ کا حق ادا کریں, اور اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, سخت گرمی ہے تو اس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں, سخت سردی آ رہی ہے تو اس میں ہمیں وضو کرنا. دیکھیں پانی جو پیا نہیں جا رہا, ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے تو ہم پینے سے اوائڈ کر رہے ہیں نا, اس میں تو اس میں وضو کر رہے ہیں. ہمارا کانسیپٹ صحیح ہو نا کہ مومن کو تو اگر حدیث میں کا مفہوم ہے کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے, اور مومن کی زندگی تو ہے ہی صبر اور شکر. تو اس میں ایک بات مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ مشقت اٹھاتے ہیں نا, جیسے اگر اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, کسی اور کے لیے جب آپ کوئی خدمت کا کام کرتے ہیں, اور ظاہر خدمت بغیر مشقت کی تو نہیں ہوتی آپ کو, تو اس میں نا آپ کو ایک روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ کی خاطر اگر کچھ مطلب یہ والی اگر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اور یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو اللہ کے لیے اگر آپ تھوڑی سی مشقت بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک ایسی اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے, اور اللہ ایک روحانی خوشی ملتی ہے, اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس کا مجھے اجر دیں گے. صحیح ہے. تو بچوں کو بھی جب آپ ترغیب دیں تو اس میں بھی ان کو موٹیویشن یہ دے سکتے ہیں کہ مطلب جب محبت, جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے, اور ہمیں اللہ ہی کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہے. اور یہ محبت جو ہے اس میں تھوڑی سی تکلیف, جو یہ تکلیف نہیں ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم اپنے محبوب کے لیے, اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کچھ, اور ہے تو یہ ہمارے لیے, نماز بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے. اچھا عزا, آپ بتائیے گا کہ خواتین اب مصروف تو ہو گئی ہیں, سردی ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر ہے, بزرگ ہیں, اب سب سے پہلے انٹینشن کیا ہے کہ اب ان کو سیکیور کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, سردی سے بچانا ہے. تو ان سب میں خواتین اپنی صحت کو کس طرح سے نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاؤس ہولڈ میں جو ہمارا ایسٹرن سسٹم ہے اس کے اندر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہی عورتوں کے اوپر ہے کہ انہوں نے گھر کو بھی رن کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, باقی بزرگ ہیں ان کو بھی آبویسلی لک آفٹر کرنا ہے. تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بہت فوکسڈ ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے. اچھا ٹائم ہو گیا اسکول کا, مارننگ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے, وہ جیسے کچن میں گیا ان کو بھیجا, پھر ان کے ڈیلی روٹین کے کام شروع ہو جاتے ہیں. اس سب کے اندر وہ بہت زیادہ اپنے جو ہیلتھ ہے اسے نگلیکٹ کرتی ہیں. اکثر خواتین کو تو بیچ میں کھانے کا بھی اس طرح پراپر ٹائم نہیں ملتا ہے کہ وہ پراپر بیلنسڈ فوڈ اپنی لے سکیں. ایسے ہی چلتے پھرتے ایک یہ بہت کامن پریکٹس جو میں نے آبزرو کی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں کھا نہیں رہی ہوتی اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے. اچھا, ہاں, اور اس کی پراپر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کام ایسے اتنا زیادہ کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتا, جو بھی چیز ہائی کیلوری والی وہ فوراً انٹیک کر لیتی ہیں اور اس سے ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے. اس سے اچھا وہ اگر بیٹھ کے پراپر طریقے سے پراپر بیلنسڈ فوڈ کھائیں تو یہ ان کو نہیں سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ کون سے فوڈ ہوں گے؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا ایک دوسرا, جیسے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو زیادہ تر ان کا کام نا پانی سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے. جیسے کچن کے اندر ہے تو پانی, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے یا اس طرح سے, پھر کپڑے دھونا, سارے کام اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ان کا بہت زیادہ ایکسپوئر پانی کے ساتھ, اور پراپر اپنے آپ کو کورڈ بھی نہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ سویٹر وارم اپنے آپ کو رکھیں. اس کی وجہ سے ان کو انفیکشن زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا.
ہاں جی، کیونکہ آبویسلی وہ ہر وقت پانی کے اندر پھر ٹھنڈا، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا گرم ہو جانا اس طرح سے، تو وہ ان کو پراپر اس کے لیے کیئر کی ضرورت ہے. اچھا بڑوں سے یہ کہتے سنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل بھی اس پہ ریسرچ جی کر میڈیکل چکی ہے. بالکل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ ایک دم سے اگر ٹھنڈے پانی کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وارم نہیں کر رہے ہیں، اور انہیں اکثر یہ بھی پریکٹس دیکھی گئی ہے نا کہ عورتیں انہیں کپڑوں میں ہوتی ہیں، کپڑے ہلکے ہلکے آپ کے گیلے ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں میں پھرے جا رہے ہوتے ہیں بیکاز آپ کے کام ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ چینج کریں، تو پھر آپ کو اوبویسلی ٹھنڈ تو لگ جائے گی اس کی وجہ سے. اچھا ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ کوئی اندرونی نظام بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے ہمارا؟ اندرونی وہی ٹھنڈ کے ساتھ انفیکشنز آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. کیا ریمائنڈر ہوگا پھر ہماری سسٹرز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو وہ کور ایک کام کریں ضرور، وہ تو ہماری ڈیلی پریکٹس سے ہم نے کرنا ہی ہے کام، تو کام کریں لیکن اس میں اپنے آپ کو پراپر طریقے سے کورڈ کریں، اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے کام کیا ہے کہ ان کے کپڑے تو جا کے چینج کریں. اور اسپیشلی جب اتنے کام کر کے بعض دفعہ خواتین اتنا تھک جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنی کیئر کا ٹائم نہیں ہوتا، سیلف کیئر کا، تو ضرور آپ اس میں سے ٹائم نکالیں. رات کو دن میں جس ٹائم فجر کے وقت جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور شاور لیں، وارم باتھ لیں نیم گرم پانی سے، اور اپنے کپڑے روز چینج کریں. آلدو سردیاں ہیں لیکن آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں. کچن میں رہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ صاف ستھرا رہیں اپنے بستر کو، چیزوں کو، تاکہ آپ انفیکشن سے دور رہ سکیں. اچھا ایزا ایک اور چیز ہے کہ میڈیکل اس پہ کیا کہتی ہے، کیا آپ کی ریسرچ اس پر ہے کہ جب ہم ڈیلی مارننگ میں اٹھتے ہیں تو ایسے کیا ہے کہ کوئی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جس کی وجہ سے ہمیں اپنا جو ہے ڈریس لازمی چینج کرنا ہے، اپنی بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے؟ ایگزیکٹلی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے، جیسے ہمارے اسلام میں ہے اسی طرح، تو اس میں یہی بات ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں آپ چیزیں اپنے اگر نہ باڈی میں چینج کریں تو آپ کے ڈیڈ سیلز اوپر ہوتے ہیں، اگر آپ شاور نہیں لیں گے وہی آپ کے کپڑوں کو لگ جائیں گے اور وہی آگے انفیکشن کا کاز بنتے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے ڈیلی اپنے کپڑے اور اپنی طہارت، اپنے غسل کا اہتمام کرنا. اچھا یہ جو ایچنگ کے ایشوز ہیں یہ شاید میں بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سارے ایشوز اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اسکن ڈیزیزز کی جن کی وجہ سے اسکن میں ہوتی ہیں. جیسے ایکزیما ہے اس کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، وہ جینیٹیکلی اور وہ ہوتا ہے، اور بچوں میں کئی بڑوں میں کہ اسکن بہت ایگریویٹ. ہاں آلدو جو ایک اسکیبیز ہمارے بہت زیادہ میں نے آبزرو یہاں پر کی ہے پاکستان میں، وہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایک کو ہوتا ہے تو وہ سب کو پھیلنا شروع ہو جائے، تو اس کی پراپر کیئر کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کے بستر روز بدلیں، ان کو دھوپ لگوائیں، گھر میں سب کو ایک اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپر طریقے سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کریں. اور اسی طرح جن لوگوں کو ایکزیما ہے وہ بھی اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو ضرور دکھائیں اگر بعض دفعہ وہ بہت زخم بن جاتے ہیں اور ان کو بچوں کو یا بڑوں کو بہت مشکل ہوتی ہے اس چیز کے. صحیح ہے. اچھا ناظرین جیسے سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو خواتین اس سیزن کے اندر موڈ سوئنگ سے بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کے موڈ کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا موڈ ٹھیک ہوگا تو گھر کا سارا نظام بہتر رہے گا. اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا لیکن شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مہینے کے اندر تو ٹائم پیریڈ جو ایگزیکٹ دیا ہوا ہے اسی پر آئیں، اسی پر ویکسین لیں تاکہ آپ کا بچہ اس ڈیزیز کے اندر امیونٹی پیدا ہو سکے. ابھی تک انفارچونیٹلی ہم وہ کنٹری ہیں جس میں اسٹل پولیو جو ہے آپ کو پتہ ہوگا ابھی تک ہمارے میں ہم اسے ختم نہیں کر سکے. تو اس لیے اس کو ٹائملی پولیو یا کوئی بھی ویکسینس ان کو ٹائملی کرائیں. اور جہاں تک یہ ہوم ریمیڈیز گھریلو ٹوٹکوں کی بات ہے یہ کریں، لیکن یہ انفیکشن کو دور نہیں کریں گے. اگر آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو گیا تو گھریلو ٹوٹکے نے اس کو نہیں ایریڈیکیٹ کر سکتا. اچھا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ گھریلو جو ٹوٹکے ہیں ریمیڈیز ہیں انہوں نے کام کر لیا تو ان کا تو بڑا پختہ ایمان ہے نا اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے، وہ یہی سمجھتے کہ یہی علاج ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس انفیکشن ہے تو آپ اینٹی بائیوٹک جو بھی اس کے پراپر ٹریٹمنٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، دوائی لیں. آپ کو یہ جو گھریلو ٹوٹکے کمفرٹ دینے کے، جیسے سپر ایڈڈ ہم چیز نہیں کہتے، وہ اس کو کمفرٹ دینے کے، جیسے آپ نے گرم سوپ بنا لیا، اس طرح ہم کہتے ہیں ادرک کا گلا خراب ہے، وہ اس چیز کو کمفرٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کو انفیکشن کو دور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کہیں. اسی طرح جو ویکسینس، ان دونوں کا بیلنس بہت ضروری ہے، لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے ویکسین کیا کام کرتی ہے اور ہوم ریمیڈیز یا گھریلو ٹوٹکے جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، یعنی ایک آپ کی باڈی کو کمفرٹ کر رہی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اندر جسم میں سے اس ڈیزیز کو باہر نکال رہی ہے. اور جو اگر آپ ویکسین نہیں لے، اب تو فلو ویکسینس بہت زیادہ آ گئی ہیں. اب یہ جیسے سیزن چینج
चेंज हुआ है आप वो ज़रूर लें। फ्लू वैक्सीन वो ये होता है कि आपको जब अटैक करता है ये फ्लू वाला तो आपको वो शिद्दत नहीं आएगी जो आपने, आएगी थोड़ी सी आएगी और वो ठीक हो जाएगा, इन केस वो ज़्यादा सवेयर नहीं होते। तो वो ये ज़रूर आप वैक्सीन टाइमली लें और अपने बच्चों को भी ज़रूर दें। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में इसी से रेलेवेंट आ रहा है कि जब फ्लू होता है तो मोस्टली लोगों की थॉट्स ये होती हैं कि इसको आने दे, ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोसेस है, इसमें से आपकी बहुत सी बीमारियां बॉडी से बाहर निकल रही हैं, तो उसमें वैक्सीन आप कह रही हैं कि करवानी चाहिए? पहले करानी चाहिए, ये पहले जैसे लाइक सीजन से सीजन अब स्टार्ट हो, ये नहीं आप बीमार हुए हैं तो उस वक्त कराएं, तो ये चीज़ नहीं है, ये आप पहले वैक्सीन करा लें तो ये है कि आपको इतना इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसमें ये भी जानने की ज़रूरत है, अब जैसे सीजन है ना, एक वायरल होता है और एक इन्फेक्शियस होता है। वायरल के अंदर आप वेट ही करते हैं और ये कम्फर्ट पेनाडोल और ये चीज़ें एंटीबायोटिक की तरफ आप नहीं स्विच करते। ठीक है, चलें इस पे हम मज़ीद बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सबा, आप ये बताइएगा कि गरीब और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये तबके के लोग होते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो बहुत से ज़्यादा ना इनके साथ मसाइल ये भी होते हैं कि बिजली, गैस और कपड़ों की कमी, इनको वो फेस कर रहे होते हैं। अब गैस की क्या ही बात करें, वो तो हर क्लास फेस कर रही होती है उसकी कमी को। तो ऐसे तबकात की मदद के लिए अमली निज़ाम कैसे बनाया जा सकता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पे सबसे पहले तो हमारा दीन इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है, और पूरी सोसाइटीज़ भी इसी तरह बनती हैं कि जिनके पास है अगर वो उन लोगों को देना शुरू कर दें, जिनके पास नहीं है तो एक बैलेंस क्रिएट होता है। यही निज़ाम हमारे दीन ने हमें दिया है। जिस तरह अभी ये भी बात कर रही थी कि इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम होना चाहिए और इन चीज़ों पे, अब जिस तरह हमारा इदारा है वो इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, बच्चों की नफ्सियात के ऊपर, इन फैमिलीज़ की नफ्सियात के ऊपर जो थोड़ा सा अनप्रिविलेज्ड हैं जो लोग, कि उनको जाके देखें उनके मसाइल क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखना शुरू करें कि आप सब यहाँ से स्टार्ट करना होता है कि अपने आप से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपको ये पता होता है कि आपके मोहल्ले में कौन से ऐसी फैमिलीज़ हैं जो उस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती जिस तरह अगर हम कर सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी आप अपना सर्दियों का स्टॉक जब आप वापस निकालते हैं, उसको देखते हैं तो आप नया भी लेना चाहते हैं, तो आपको चाहिए जो बिल्कुल सही हालत में है उनको वॉश करें, उनको पैक करें और फिर उन लोगों की तक लेके जाएं जो जिनको ज़रूरत है। और ये इस तरह होगा, अब इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, अब इसके ऊपर काम भी होता है। जिस तरह आप अलखिदमत को देख लें या इस तरह के और भी बहुत से इदारे हैं, आप लोगों का अपना इदारा है पैगाम का जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं ताकि वो उन लोगों तक पहुंचा सकें। और जहाँ तक बात है गैस की, जिसने आपने भी बताया कि ये हर उन लोगों का मसला है, इसमें भी ये है कि जब आपको मुयस्सर है तो आप कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल उतना ही करें, क्योंकि जब गैस की कमी तब ही होती है जब हम उसको एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ लोग कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन लोगों तक प्रोवाइड नहीं हो रही होती जिनको ज़रूरत होती है। तो कमी उसी वक्त पैदा होती है जब उसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपके पास मुयस्सर है तो उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना ज़रूरी है। और एक और भी चीज़ है कि हम लोग ना अपने आप को, जिस अल्लाह ताला ने ना हमारी इम्यूनिटीज़ ऐसे बनाई हुई है कि हम किसी भी माहौल में इंसान जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसकी जो बॉडी है वो कुछ दिन के बाद उससे इम्यून हो जाती है, जो भी सीज़न हो या जो भी सर्कमस्टेंसेस हों। तो ये साइकोलॉजिकल भी अगर हम इसको देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मीन्स ऑफ लाइफ है ना कि मेरे घर में गैस नहीं, अब मैं क्या करूं, तो ये सवाल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इधर और ऑप्शंस रख दी होती हैं। आप गैस का सिलेंडर भरवा सकते हैं फॉर एग्जांपल, आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास मुयस्सर नहीं, आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। कभी कभी ऐसा भी करना ज़रूरी है कि अगर किसी के घर में गैस नहीं आ रही तो आप वो प्रोवाइड कर सकें खाना, अगर आपके पास आ रही है तो। सही है। तो ये चीज़ें हैं कि कम्युनिटी बिल्डिंग, विंटर्स जो है हमें इस तरफ भी दावत देते हैं कि आप कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ गौर करें कि हमें हर चीज़ मुयस्सर है। इससे शुक्रगुजारी का एलिमेंट पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस मौसम में, हर मौसम में हमें हर चीज़ प्रोवाइड की है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ठीक है, सही है। जी नाज़रीन, एक ख़ुशी की बात यह है कि आज उस्ताज़ा इफ़्फ़त मकबूल साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे साथ होंगी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हम उस्ताज़ा का वेलकम कर सकेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, खुशी की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा हमारे साथ हैं। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे दिल की बात है कि कुछ लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल देता है। हम उनको एहतराम देते हैं, वैल्यू देते हैं, वो जो भी बात करते हैं हमारी सर आंखों पे होती है। और उन्हीं में से एक शख्सियत उस्ताज़ा की भी है। उस्ताज़ा नॉर्वे से हमारे साथ होंगी, माशाल्लाह इंटरनेशनल प्रीचर हैं। वहाँ से बैठ के अल्लाह की ब्लेसिंग्स देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी कितनी शानदार ड्यूटी लगाई है, जिस पर वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही हैं माशाल्लाह। और जो भी लफ्ज़ इनके मुंह से निकलता है वो सीधा दिलों पे असर करता है। तो उस्ताज़ा एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र, आप लोग अल्लाह की रहमत है। अच्छा उस्ताज़ा, आप नॉर्वे से हमारे साथ हैं, तो ज़रा बताइएगा नॉर्वे में सर्दियों का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपके मामूलात ज़िंदगी क्या होते हैं? आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलती हैं? जी जज़ाकल्लाह खैर। ये तो बहुत ही एक खूबसूरत सवाल है इस लिहाज से कि नॉर्वे की जो यूनिक चीज़ें हैं उसमें इसके सुबह शाम भी हैं। यहाँ के पूरे साल के अगर आप कैलेंडर को देखें तो बहुत ही हैरत होगी आपको कि आजकल जैसे आज नवंबर 7 है तो हमारे पास मगरिब का जो वक्त है वो तकरीबन 4:13 था कल, यानी कल शाम का बता दूं अगर। अच्छा, और आज फजर हमारी 6:30 है। सही तो है। अगर आप देखें तो तकरीबन ये 12-14 घंटे की रात बन जाती है ना, मगरिब से ही रात शुरू हो जाती है इस्लाम में। अच्छा, और अभी आगे जाएंगे तो 25 दिसंबर साल का, यानी 24 दिसंबर साल की सबसे छोटी रात होती है। अच्छा, और हमारे पास अब मगरिब का टाइम जो है वो तकरीबन 2:30 से 2:45 के बीच में आ जाएगा, यानी 2:45। आप रफली स्पीकिंग अगर कह दें कि फजर हमारी 3 बजे अच्छा, और उधर सॉरी मगरिब ठीक है। शाम को 3 बजे। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो फजर है वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सनराइज जो है वो तकरीबन 9:30 तक होता है। अच्छा, सही है। यानी जिनको सुबह 9 बजे फजर पढ़ने का शौक है उनको दिसंबर में नॉर्वे आ जाना चाहिए। तो अच्छा, तकरीबन 14 से 15 घंटे भी बीच में नमाजों का टाइम रहता है। सही है। फजर से मगरिब के बीच, मगरिब से लेके फजर के बीच में इतना टाइम होता है। लेकिन सही है। अगर आप 22 जून पे चले जाएं, 22 जून जो कि साल का सबसे बड़ी रात कहते हैं, तो सिर्फ 2-2.5 घंटे की रात होती है हमारे पास ना। अच्छा, तो ये सारा कुछ हमें क्या बताता है कि अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। वो खुद ही कहते हैं वख्तिलाफुल लैली वन नहार। तो बंदे को वाकई अपना बड़ा छोटा महसूस होता है अपने रब के इन सारे मामलात के आगे। तो बिल्कुल ये ऐसे। है हालात। तो इसमें फिर ये है कि एडजस्टमेंट करते हैं लोग। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गर्मियों में तो ख़ास तौर पे सोने के लिए ब्लैक कर्टन्स घरों में लगाए होते हैं, क्योंकि सूरज तो आपका रात 2:30 बजे निकल आता है। बल्कि 2 साल पहले हमें उस जगह पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ सूरज डूबता नहीं है। 22 जून को हम नॉर्वे के उस एरिया में गए थे कि जहाँ बिल्कुल सूरज बिल्कुल हल्का सा नीचे पानी को टच करता है और साथ ही खुलता है। अच्छा, आप ये सोच लिए कि जैसे हमारा रोज़ा भी था, तो जब हमने रोज़ा खोला तो बाहर इतना बड़ा सूरज था, मगरिब के वक्त तक भी सूरज ही था। अच्छा उस्ताज़ा, और आप इसी टाइम के साथ चलते हैं, फिर सूरज और इसके साथ नहीं चल रहे होते? जी जी जी, मोस्टली लोग यहाँ फिर घड़ियों को देखते हैं सही, अपने बच्चों के स्कूल जाने आने के टाइम्स को, या हस्बैंड्स के घरों में आने के। मोस्टली लोग घड़ी के साथ चलते हैं। सही है। लेकिन जो लोकल नॉर्वेजियन लोग हैं ना, उनका टाइम बहुत ही आपको हैरत होगी कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम लोग अपनी पूरे साल को इकट्ठा ही ले सकते हैं ना हम लोग, के फजर अब बहुत अनयूजुअल हो जाती है। गर्मियों में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चले फजर पढ़ के ही सोएं, और जो पक्के बिल्कुल, नमाजी हैं उनमें से 80 to 90% लोग फिर रात 2 बजे फजर पढ़ के फिर सोते हैं। क्योंकि अगर आप ईशा की नमाज पढ़ के आते हैं तो 12 बजे होते हैं। आप ये सोच लें। अच्छा, आज से कुछ साल पहले के रमज़ान हमने इधर गुजारे थे, तो आप सोचिए कि मगरिब की अजान, फिर उसके बाद ज़ाहिर है नमाज, फिर इफ्तारी, फिर इफ्तारी के फ़ौरन बाद भागकर हम लोग तरावी के लिए जाते थे। और तरावी से वापसी पे मैं इस तरह तेज़ी से भागती थी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अब जो भी दोबारा कुछ खाना खिलाना, यानी सहरी,
تو افطاری سے سحری ہماری 3 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو جاتا تھا. اچھا. تو مطلب بہت ہی بھاگ بھاگ کے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک لمبا دن شروع ہو جاتا ہے آپ کے پاس. اچھا. تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سورج چاند جو ہم سے کئی گنا بڑے ہیں، وہ جب اللہ کے اتنے قابو میں ہیں تو یہ 5-6 فٹ کا انسان کیوں نہیں اللہ کی بات مانتا. استغفر اللہ، سوچنے کی بات ہے. بالکل استاذہ. اچھا استاذہ، جب سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر اس لمبی راتوں میں خواتین کی نمازیں بھی آ رہی ہیں نا، تو اس میں نماز تہجد بھی پڑھنے کا بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس اپرچونٹی سے. تو آپ بتائیے گا کہ خواتین جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے حاصل کر سکتی ہیں لمبی راتوں میں؟ دیکھیے اس میں ایک چھوٹا سا جملہ اگر آپ لکھ سکیں کہ جو دن میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، رات کو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک بات ہم دنیا کی مثال سے اگر سمجھیں کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے رات کو جاگنا پڑے تو جاگتے ہیں، اور اگر صحیح ہے. دن بھی پورا اس کے ساتھ ہو تو چلتے ہیں نا. میں اکثر اس کو تہجد کے قیام کو مثال سے دیتی ہوں بات اپنے سمجھنے کی خاطر، کہ رات کو کوئی ہمارا پیارا آ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، رات 2:30 بجے کی فلائٹ ہے. اب بڑے انیوژل ٹائم ہوتا ہے اور ہے بھی انٹرنیشنل فلائٹ. تو ہم سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے جو آئے گا، پھر باہر نکلتے ہوئے 3 بجیں گے، پھر لگیج لے کے تقریباً 4 بجے کے قریب وہ باہر آئے گا. لیکن شوق، محبت اور وہ جو ایک ان کے ساتھ چاہت ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیں رات کو ہی بے چین کر دیتی ہے. جلدی کر لیں، فلائٹ آنے والی ہے، فلائٹ آنے والی ہے. تو لوگوں کو میں نے ویٹنگ لاؤنج میں قیام اللیل کرتے دیکھا ہے اپنے سبحان کسی اللہ. ایک پیارے کے آنے پہ. تو بس اصل بات یہ ہے کہ جب دیکھیں اللہ سے محبت ہوگی نا، تو پھر نہ رات کو جاگنا مشکل لگے گا، اور نہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو اب کیسے نمازوں کو مینج کریں، یہ مشکل لگے گا. اچھا استاذہ، کسی یہی جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں اپنی راتیں اور اپنی نیندیں، اپنا کھانا پینا ایون آلسو. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ کی جو محبت ہے، یعنی اپنے پیاروں کی تو ہمیں بڑی محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ کی کیوں محسوس نہیں ہوتی ہمیں؟ جی اس میں وہ شاید وہ شعر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. میں ایک حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب تک بھی یقیناً پہنچی ہوگی، لیکن میں اس کو ہمیشہ کسی بھی بچے کو، کسی ایسے شخص کو جس کو ابھی تک نمازوں میں سٹرگل ہو رہی ہے، اس کے لیے سناتی ہوں اپنے لفظوں میں. رات جب انسان سونے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے گدی کے بالوں میں، گدی وہ جگہ جہاں خواتین عموماً چٹیاں باندھتی ہیں، پیچھے کا حصہ سر کی، جی. وہاں 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے، سو جا رات بڑی لمبی ہے. اب ایک انسان جب رات کو سوتا ہے تو شیطان وہ 3 گرہیں لگا کر اس کو ساری رات سے تھپک تھپک کے سلاتا ہے. اب جب فجر سے پہلے یا آج قیام اللیل یا تہجد کی بات کرتے ہیں، فطری طور پہ آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں الارم لگائے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو جو مینوفیکچر کیا ہے نا، یہ بالکل اسی طرح سے کیا ہے کہ جو ہمیں تہجد پہ اٹھا دے. اور انسان کیا چھوڑیے، چھوٹا بچہ، کبھی نیو بورن بیبی کی ماں کو پوچھئے کہ تمہارا بچہ رات کو کب اٹھتا ہے، تہجد کے وقت پہ بچے اٹھ جاتے ہیں. پھر بھی نہ ماں اٹھے یا سلائے تو یعنی ہماری نمازوں کے وقت پہ ہمارے بچے بھی بے چین ہو جاتے ہیں. تو جب انسان فطرت پہ ہوتا ہے، دن بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھواتے ہیں. اب ہوا کیا کہ رات کو جب وہ سویا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فرشتہ بھی مسلط کیا ہوا ہے، اور شیطان بھی ہے. وہ شیطان تو گرہیں لگا کے سلاتا ہے، لیکن جب ایک انسان اٹھتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے کہ اوہ جلدی اٹھ جاؤں، میری نماز نہ چلی جائے، تو شیطان اس کو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی رات بہت لمبی ہے. اور ساتھ ہی اس کو پھر احساس کیا دلاتا ہے، وہ دیکھو نا کل دن بھی تو پھر اتنا لمبا ہے نا، پھر تمہارا بڑا لمبا دن ہو جائے گا. اب انسان سو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے، فرشتہ اور انسان. یاد رکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر ہم ذہنوں میں رکھیں گے تو بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آتی ہے. ہم سب پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے.
शैतान अमूमन वही है जिसको आप हमजाद के नाम से भी जानते हैं, और इसी तरह से जो ये वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, कि मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं करार देता, क्योंकि नफ्स तो हमेशा ही बंदे को बुराई पे माइल उभारता करता है। अब ये सुबह उठते ही हमारे अंदर एक जंग लगी हुई है, हक और बातिल की जंग कह लें, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ आने की और शैतान की तरफ आने की बात है। और जो ही इंसान इस कशमकश में उठ जाता है, हदीस में देखिए कितना खूबसूरत मफहूम है कि एक इंसान सारे वसवसों को पीछे डाल के उठ जाता है, तो उसकी पहली गिरा खुल जाती है, अच्छा, अनटाई हो गया। यानी आप तसव्वुर में भी लाए ना, तो आप किसी के शिकंजे से आज़ाद होते हुए महसूस होते हैं। फिर उसके बाद वो उठता है, वज़ू करता है इंसान, और आके जाए नमाज पे खड़ा, दूसरी गिरा भी खुल गई। अच्छा, और जब वो नमाज और जिक्र अस्कार करता है तो वो उसकी तीनों गिरें भी खुल जाती हैं, और बिल्कुल रिलैक्स हो ऐसा जाता है। शख्स फिर नतीजा क्या होगा कि सारा दिन शैतान के शिकंजे से आज़ाद है। और अलामतें आपने क्या फरमाई कि उसका दिल सारा दिन खुश रहेगा, खिला हुआ रहेगा। और इसी तरह से दूसरी बात है कि उसके कामों में अल्लाह ताला मददगार बनते हैं, उसके हाथों में बरकत आ जाती है। बिल्कुल उस्तादा, अच्छा, हम आप खुद इसका विटनेस ऑपोजिट हैं ले इसके। लीजिए जी, इसका ऑपोजिट भी है कि अगर कोई नहीं उठता, सोया ही रहता है। और अमूमन आप देखिए कि घरों में सुबह के वक्त में लोग बड़े फयास बन जाते हैं, पहले आप बाथरूम यूज़ करें, नहीं अब तुम जाओ। जिस घर में एक बाथरूम हो और 5-6 बच्चे और फैमिली पूरी हो ना, तो उस वक्त दिल क्या कर रहा था, सारे घर वाले पहले वॉशरूम यूज़ कर ले, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि केयरिंग इज़ शेयरिंग। लेकिन असल बात क्या होती है, सोने को दिल कर रहा होता है। तो जब आप नहीं उठते, ना पहली कॉल पे उठे, ना दूसरी, ना तीसरी, तो शैतान तो बड़ा खुश होगा। बल्कि बाज़ अहादीस से पता चलता है कि जो इंसान सोया रहे और सूरज निकल आए तो शैतान उसके कान में यूरिनेट कर देता है, और ऐसे बंदे का दिल सारा दिन मसूसा रहता है, जिसको आप आज भी अपनी ज़ुबान में कहते हैं कसल मंदी है। कुछ लोग सारा यानी 12 बजे भी सो के उठेंगे ना तो कहेंगे मेरा जिस्म टूट रहा है। बिल्कुल तो जिस्म उस्ताजा, टूट हम क्या लोगों होता ने है? अपने ना AM और PM ख़राब कर लिए हुए हैं। हम रात को बहुत देर से सोएंगे, सुबह बहुत देर से उठेंगे। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने रात के औकात और दिन के वो ठीक कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, पहली बात तो माइंडसेट है। अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है ना कि आपको उठना है तो आप उठते हैं। जब स्कूल जाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को उठाती है सुबह 8 बजे कि बेटा उठो स्कूल जाना है, तो उसको यकीन है ना कि अगर ये ना गया तो इसकी छुट्टी हो जाएगी, और बाहर के मुल्कों में तो पुलिस आ जाएगी घर में बच्चे को लेने के लिए कि आपका बच्चा किधर है। अच्छा, इतना डर, इतना खौफ होगा कि भाई बच्चे को स्कूल क्यों नहीं आपने भेजा। आपको पता है कि यहाँ के मामूलात में आउट ऑफ छुट्टियाँ, यानी जब छुट्टियाँ नहीं होती तो एयरपोर्ट्स पे बच्चों का चेक करते हैं ये लोग कि अच्छा, ये स्कूल गोइंग डेज है, ये बाहर क्यों जा रहा है, इसकी छुट्टी दिखाएं। यानी तसव्वुर नहीं करते पेरेंट्स कि बच्चे को घर रखें, क्योंकि उनको पता है कि इनको भेजना है। अब जिस तड़प आप अक्सर माएँ ये कहती हैं कि जी बच्चे फजर पे नहीं उठते, नमाजों पे नहीं उठते, ये तो मैं उनसे पूछती हूँ आप इनको उठाती हैं, तो कहते हैं हाँ हम उठाते हैं। लेकिन आम तौर पे जो देखा गया कि जो यकीन और फिक्रमंदी हमें 8 बजे बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठाने में होती है, वो 5 बजे फजर की नहीं होती। बच्चा भी देख रहा होता है कि अफसोस के यहाँ साथ ऐसा ही उठाना है। रस्मी है या कुछ है। तो इसके लिए यही है कि हम सबको सबसे पहले अपना मुहासबा करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को बचपन से जब आदत डाल देंगे। और मैंने ये देखा है, नमाज वही है जो बचपन से आपकी हड्डियों में पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर में भी ये चीज़ देखती हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, नमाज इधर से उधर नहीं हो सकती। बिल्कुल ये जो बेचैनी नमाज होती है जैसे ही शौक नमाज का वक्त निकलता हुआ महसूस हो रहा होता है। यानी नमाज अल्लाह ताला ने अलार्म लगाए हुए हैं, आप अलार्म लगा कर भी नहीं उठते, लेकिन जिसको फिक्र है ना वो अलार्म के बगैर भी उठ जाता है, सफर में भी उठ जाता है, रात 2 घंटे की नींद हुई है फिर भी उठ जाएगा। फितरी तौर पे मोमिन की घड़ी का अलार्म फजर से पहले लग जाता है। उस्ताजा, ये प्रायोरिटी की बात है ना, हम तरजीह किसको दे रहे जी, हैं? तो इसको प्रायोरिटी बनाएं, इसकी फिक्र करें। और जब हमें ये सारा पता होगा कि इसके फ़वाइद कितने हैं, तो और इसका छोड़ना हमें कहाँ है। किसी का एक बड़ा खूबसूरत जुमला था कि फजर की नमाज को वक्त पे अदा करो, क्योंकि शैतान के खिलाफ ये तुम्हारी पहली जीत है। सही। सुबह उठते ही अगर पहली बात तुमने शैतान से अपनी मनवा ली तो बाकी दिन भी वो तुमसे दूर रहेगा। तो प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है।
صحیح ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ رات کو جلدی سوئیے. جب نیند انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر واقعی اٹھنے کو بھی دل کرتا ہے. صحیح. اس تو میں ایک استاذہ بہت پھر کون سی ٹپس ہونی چاہیے کہ ہم تہجد کی جی نماز بھی مس نہ کریں؟ جی جی اس میں یہ ہے کہ تہجد کے لیے تو سب سے پہلی بات اللہ سے قرب چاہیے. صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے بہت ہی قریب ہے، لیکن سوال یہ کہ بندہ بھی اس کی طرف قریب ہے کہ نہیں. صحیح ہے. اسی طرح سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم جی. تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں، محبت ہے، جیسے اب شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو انسان کی جان چلی جاتی ہے نا. جی. یہ وہی رگ ہوتی ہے کہ جس کو کاٹیں تو جانور چلا جاتا ہے. تو اللہ کا قرب پانا بہت ضروری ہے. اور صحیح اس ہے. کے لیے اللہ کی بڑائی، اس کے ناموں کو دیکھنا، اسماء الحسنہ پہ غور و فکر کرنا، اور سب سے بڑی چیز اس کی قرآن ہے. آپ صحیح. کسی بھی رائٹر سے متاثر کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کی بک پڑھتے ہیں. کسی پلیئر سے آپ خوش کب ہوتے ہیں یا امپریس کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کا کھیل دیکھتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے جب آپ اپنے رب کے ساتھ اس کی کتاب کو دیکھ کے جڑتے ہیں نا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرا رب بہت پیارا ہے. اور بالکل. اس پہ جو سب سے بڑی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ رات 4 بجے امریکن ایمبیسی تک جو پہنچ گیا تو اس کو امریکن ویزا مل جائے گا، تو کیا ہوگا؟ صبح ہم دوڑے سب لگی اس ہوں گی سب وقت کی، جی سب کی دوڑے لگی ہوئی ہوں گی نا. دوڑیں لگی ہوں گی بالکل. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے باہر لوگ رات 3-4 بجے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا اور ہی وہ ہے. کیوں جاتے ہیں؟ صرف فارم لینے کے لیے کہ امریکن ویزا اپلائی کرنا ہے. تو وہ یقین ہے نا کہ آپ کو رات کو کوئی دے گا تو آپ یہ کریں گے، تو جاتے ہیں. مڈ نائٹ ڈیلز کے لیے آپ نے لوگوں کو نہیں لائنوں میں لگے دیکھا کہ اب ویزا ایسا ہی. ایک فری ہے تو ایک کے ساتھ فری ہے. تو استاذہ جب آپ کو وہی بات ہے یقین نا، ہونا ہم نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک جو ہیں وہاں تک محدود کر دی ہوئی ہیں. جیسے یہ پروگرامز کے لیے آنا ہوتا ہے مارننگ میں مجھے، تو یقین کریں رات کو 1 بجے بھی آنکھ کھلے گی، 2 بجے بھی کھلے گی، بار بار کھلے گی، کہیں میں لیٹ تو نہیں ہو رہی. مطلب بالکل ترجیحات کی ایسے ہی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ بالکل تعالیٰ کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں اور دنیا کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. جی. اور دوسری بات ہے کہ اصل میں ہمیں علم نہیں ہے. اگر آپ کو وائٹ ہاؤس سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ آئیے اور آپ کی دعوت ہے، تو کون نہیں جائے گا؟ مجھے بتائیے کہ وہاں رہنے والے نہیں، دنیا کے ہر کونے سے جو بھی جانا، جس کو بھی پاسبلٹی ہوگی وہ ملے گا نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی بہت ہی اللہ پیاری علیہ بات فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. بالشت کہتے ہیں ہاتھ کی، جیسے ہمارے طور پہ عموماً بالشت ہوتی ہے ہاتھ کی، اور ہاتھ ہوتا ہے کوہنی تک. اور اگر وہ بازو کے برابر جاتا ہے تو میں دگنا اس سے آ جاتا ہوں اور اس کے قریب آتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کے اور قریب آتا ہے. اور اسی طرح اپنی خطاؤں غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جتنا صحیح ہے. زیادہ ہمیں اس کا یقین ہوگا کہ اللہ ہے کیوں. اللہ کے بلکہ آپ مجھ سے قریب ایک جانا سوال کتنا کیجئے. مشکل ہے، کتنی ساری جنگیں ہم نے لڑنی ہیں اور جیت کے اللہ کے قریب جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ بھی ہمارا اتنا وارملی ویلکم کر رہے ہیں، وارم ویلکم ہمارا جی ہو رہا ہے کہ اللہ بلکہ آپ ہمارے مجھ سے یہ قریب آ سوال رہا ہے. کیجئے. ہاں جی. یہ سوال کیجئے کہ قرب الہی سے محرومی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ ہاں کس جی. کو نہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا؟ صحیح ہے. دیکھیں نا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے کیونکہ لیس کمثلہ شیء. لیکن جو کہ ہم انسان ہیں نا تو ہمیں اپنے انسانی رویوں سے بات سمجھ آتی ہے. جس سے آپ کے دل میں کوئی ناراضگی ہو، آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. جس سے گلہ ہو، غصہ ہو، جو آپ کی بات نہ مانے. عام طور پہ مائیں کہتی ہیں جو مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ. اب ان چیزوں کو سامنے رکھیے. بعض دفعہ انسان کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے اب تمہیں اپنی طرف آنے ہی نہیں دینا. استغفر اور یہاں اللہ. ایک جملہ نوٹ کر لیجئے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ کی طرف نہیں آنا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے اب میں نے تمہیں آنے ہی نہیں دینا. تم اللہم لا روٹھے تجعلنا ہم چھوٹے، تم روٹھو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. تو قرب الہی جو ہے نا، اس سے محرومی آتی ہی کچھ وجوہات پہ. اگر چند چیزیں بول دوں، سب سے پہلی چیز یعنی ایک حجاب ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں، یہ کفر و شرک ہے. جو بندہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ دوسروں کو لگاتا ہے، تو یہ عمل اس کو اللہ کی قربت سے دور کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ
नाइट क्लब्स जो हैं रातों को आबाद हैं, लेकिन चर्चिस में कोई नहीं जाएगा, मस्जिदें भी आबाद नहीं होंगी उसकी जिसके पास कोई ऐसी चीज़ होगी। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ है कि जितना इंसान के अकायद के अंदर ख़राबी आती है, कुरान सुन्नत से हटता है, या कबीरा गुनाह कह लीजिए, कबीरा गुनाह। एक और चीज़ जो आपको शायद हैरत होगी सुन के कि कुछ बातनी गुनाह ऐसे होते हैं इंसान के जो अल्लाह की कुर्बत से दूर करते हैं। मसलन दिल में हसद है लोगों के लिए, किब्र है, तकब्बुर है, उजब है, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, खुद पसंदी, रियाकारी है, बुग़्ज़ है, दुनिया की हिर्स है, मालो दौलत है, कोई मनसब पाने का शौक़ है। तो ये बातनी हिजाब होते हैं जो फिर अल्लाह ताला से बंदे को दूर कर देते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके बीच के अंदर बहुत सारी रुकावटें आ गई ना। आपने बचपन में शायद एक गेम खेली होगी कभी स्कूल कॉलेज में, जिसमें रास्ते से रुकावटों को हटा के जाना होता था जी। आपको भागना है, आपके रास्ते में कोई एक चीज़ है उसको उठाएंगे, फिर दूसरी, तो जो पहले पहुंच जाता था वो जीतता। जी। आपके और मेरे यानी हमारे और रब के बीच में बहुत सारी हर्डल्स हैं। ये हर्डल रेस के लिए अल्लाह भी चाहता है कि बंदा मेरे और अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करता है कि नहीं करता। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि वो अल्लाह ताला से कहा करते थे कि अल्लाह ताला जो मेरी दुनिया की नेमतें हैं, जो दुनिया की दौलतें हैं, तो ये मुझे तुझसे दूर ना कर दें। और इसी तरह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे, अल्लाह ने उनको दुनियावी नेमतें, माल दौलत दिया था, उसके बावजूद अल्लाह को याद रखते थे। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई, एक एक करके घर वाले भी ख़त्म हो गए, कारोबार भी चला गया और बाद में स्किन डिजीज़ भी हो गई। तो उनके बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि अल्लाह पहले भी मैं तेरे पास आता था, लेकिन अब तो तूने मेरे और अपने रास्ते की रुकावटें दूर कर दी हैं, अब तो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो जो ईमान वाले होते हैं ना, वो दुनिया की चीज़ों को अल्लाह की तरफ बुलाने या मिलाने का एक ब्रिज बनाते हैं, बैरियर नहीं बनाते। तो दुनिया अल्लाह ने दी भी इसीलिए थी, अल्लाह ने आरामदेह चीज़ें दी, सब दी ताकि तुम इसी को एंजॉय करो, अपना दिन रात अच्छा मैनेज करो और मेरे पास आओ रात को। बिल्कुल हम उस्ताद। अमूमन चाहते हैं कि जी मतलब लोगों को हम सुनाना पसंद करते हैं ना, उसको सुनाते उसको सुनाते, क्या करेंगे वो। लेकिन वो जो खुद कहता है हर रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आके पुकार लगाता है, हल में मुस्तगफिर, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहे, मैं उसके गुनाह माफ़ कर तो दूँ। उस्ताज़ा है हम कोई अपने बीमार, गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगना ही चाहते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है और इसीलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको आप कोई ऐसी एग्जाम्पल दीजिए हमारी सहाबियात की ज़िंदगी से कि वो लंबी रातों में अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करती थी। जी जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल यही असल बात है कि जब नज़रें अल्लाह ताला पे होती हैं तो वो इंसान फिर सब को छोड़कर अल्लाह पे आता है। आपने सहाबियात की बात की है और हम सब ख़वातीन हैं, आप सहाबियात में से सबसे ऊपर जो मुकाम है वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुतहरात का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत देख लीजिए, इतना प्यारा साथ हो, तो आपके अज़वाज भी वही मुकाम हासिल करने के लिए कि अल्लाह का कुर्ब पाएँ। एक सहाबी आपकी ज़ौजा के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो देखा कि उन्होंने अपनी बालों की चुटिया को एक रस्सी के साथ छत से बांधा हुआ है और क़यामुल लैल फरमा रही हैं। अच्छा। पूछा ये क्यों? कहा कि जब मुझे नींद आ जाएगी तो ये मेरे बाल झटकेंगे तो मेरी आँख खुल जाएगी। अल्लाहु यानी अकबर। कि आप एहसास देखिए, हम इस चीज़ को अगर अपनी ज़िंदगी में लेकर देखें कि जितना ज़्यादा ये एहसास है कि मुझे दिन भर अल्लाह की ज़रूरत है, मैंने अपने रब के साथ और बहुत सारे मामलात करने हैं, तो ये हमारा ताल्लुक़ नहीं है, और अगर है तो उसके लिए ये सुन्नत पे रहिए। जो मैं आपको बताऊं कि सारी रात की इबादत करना ये भी कोई मसनून अमल नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का तुम पे हक़ है, शौहर का हक़ है, बच्चों के हकूक़ हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं। तो हमारी देसी ख़वातीन भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की रहमत से होम मेकर्स होती हैं। जितने वो काम इकट्ठे कर रही होते हैं, इतने करे कोई तो शायद अफोर्ड ही ना कर सके अगर कोई पेड वर्कर रखे। ऐसे ही। तो मैं इसमें यही बात कहूँगी कि सुबह से शाम 24 घंटे को इबादत बनाइए। और सही एक है। जुमला, आदत को इबादत बनाने वाली चीज़ सुन्नत है।
صحیح ہے. سنت کے مطابق جاگیے، سنت کے مطابق سوئیے، سنت کے مطابق کھائیے، سنت کے مطابق لوگوں سے سوشلائزنگ کیجیے، ہر ایک کو اس کی جگہ دیجیے، اس کو اس کے وہاں رکھیے جہاں اس کو رکھنا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ سسٹر سارا دن کچن میں کھڑی ہیں اور کھانے پکاتی رہ رہی ہیں. یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ ایک فنکشن آئے اور 8-10 راتیں ہماری چلی گئیں، آج ادھر جا رہے آج ادھر جا رہے. اب جو رات کو 10-11-12 بجے گھر آ رہا ہے وہ کیسے بیچارہ پھر اٹھ کے دوبارہ کھڑا ہوگا؟ تو اپنے معمول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا آپ سنت سے قریب رہیں گے نا تھوڑے میں بھی اجر ہے. اللہ ہماری کوانٹٹی دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. 2 نفل جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے دن کے اپنے دکھ سکھ پریشانیاں بتا لیتی ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے. اکثر ہمارے سوشل کلچر میں ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم کو اگر کبھی ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں کہ یا بندہ ظالم ہوتا ہے یا مظلوم ہوتا ہے. اور اللہ کو نہ ظالم لوگ پسند ہے اور نہ مظلوم لوگ پسند ہے. جی، جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے. جی، کسی کا ظلم برداشت کرنا اصل میں اس کو اور ظلم کرنے کا موقع دینا ہے. تو تہجد کے وقت کو سارے دکھ سکھ سنانے کا وقت بنا لیں. غیبتیں کرنی ہیں اللہ کے سامنے کر لیں، شکوے کرنے ہیں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. صحیح ہے حضرت استاذہ. یعقوب نے بھی یہی جملے بولے، حضرت عائشہ نے بھی یہی باتیں کہیں جب ان کے اوپر بھی تہمتیں لگیں. تو بس اللہ سے دوستی، اصل جو راس المال ہے نا، جو کیپٹل ہے وہ حب الہی ہے. ایسا ہی اس ہے. کی کوشش کریں. اور استاذہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، سنتوں کو فالو کرتے ہیں، ہمارا دل اور دماغ دونوں ہی اطمینان محسوس کرتے ہیں اور ہماری زندگی پہ اس کے اثرات نظر آ بھی رہے ہوتے ہیں. استاذہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم. آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتی ہیں اور ہماری ناظرین جب آپ کو سنتی ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں. ہماری بہنیں بہت اچھے فیڈ بیک دیتی ہیں، وہ آپ کو بہت سننا چاہتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی جزاکم اللہ خیر. یہاں تو وقت کم ہے لیکن وہ اپنے آن پہ اگر سننا چاہیں تو بہت سارا کچھ موجود ہے، دن رات میں کسی وقت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ استاذہ عفت مقبول صاحبہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے دلوں کی دھڑکن تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کے بہت ہی اچھے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں اور واٹس ایپ پر بھی ماشاءاللہ ایسے گروپس ہیں ان کے جن میں وہ خواتین کی روحانی تربیت پہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. تو آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، آپ کے اور بھی ایشوز ہیں جو ڈسکس ہونے والے رہتے ہیں، لیکن وقت شارٹ بریک کا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے. اب صرف آپ، ہم اور ہماری باتیں ہی ہوں گی، نہ کوئی بریک اور نہ کوئی اشتہار. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میسیج ہم آپ کو اب لاسٹ میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ تک پہنچے گا. ہمارے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے. اچھا محترمہ فلزہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ سردیوں کا جب موسم آتا ہے تو مائیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس اب بچے جو ہے نا وہ بستر سے باہر نکلے ہی نہ، تو عبادت کی طرف توجہ نہیں دلا رہی ہوتی. تو ظاہر ہے بچوں کو عبادت کا شوق بچپن سے ہی، جیسے استاذہ عفت صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے اور ہڈیوں میں جاتا ہے. تو پھر مائیں جو ہے اس موسم میں عبادت کی طرف اپنے بچوں کو کیسے راغب کریں گی؟ اچھا، جیسے کہ ابھی عفت مقبول صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اصل میں تو یہ پوری یعنی زندگی کے ہر لمحے کی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری تو ہمیں کرنی ہے جی. اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے جیسا بھی موسم ہو، جیسے بھی حالات ہوں. اور بچے کو نماز کی عادت ڈالنا، اور اس یہ ظاہر ہے کہ پیرنٹس کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. اور جو نماز کی اہمیت ہے اس سے تو سب آگاہ ہیں کہ یہ بالکل ایک بیسک فریضہ ہے اور دین کا ستون ہے. اس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. تو اہم بات یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اور بالکل نوزائیدہ بچے سے لے کے جیسے جیسے بڑا، یعنی 7 سال کی عمر میں نماز شروع کی جاتی ہے، اور 10 سال کی عمر میں اتنی عادت بن جائے کہ سختی کی تو نوبت ہی نہ آئے. اس کے لیے ایک سب سے اہم بات تو یہ کہ ماں خود
جو ہے اس کا نماز کے بارے میں کیا رویہ ہے, وقت کی پابندی, باقاعدگی, اور اس کو وہ کتنی اہمیت دے رہی. اس کے بعد یہ کہ نماز کا ہماری عملی پیرنٹس کی عملی زندگی پہ کیا اثر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر, تو اگر نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی, اگر ہمارا رویہ غلط ہے, تو اس سے بجائے اس کے کہ بچے نماز کے قریب آئیں, وہ خدا نخواستہ دور بھی جا سکتے ہیں نا. تو گھر کا ماحول کتنا خوشگوار ہے, ہم کتنا لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, کتنا ہمارے اخلاق اچھے ہیں, بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, آپس میں کیسا ہے, دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ہمارے. اور واقعی عملی زندگی پہ نماز کے اثرات جب بچے دیکھتے ہیں تو خود بخود وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ عبادت جو ہے وہ ایسا انسان بناتی. تو آپ دیکھتی ہیں کہ بچے بچپن سے ہی جان ماز ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بچپن سے پھر وہ ایک آئیڈیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, اور وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں نا. تو پھر یہ کہ شکر گزاری کا جذبہ بچے کو نا, یہ نہیں کہ ہم صرف یہ کہیں گے نماز پڑھو نماز پڑھو, ان کو نماز کی اہمیت اور اس کا جو مقام ہے دین میں اس کو بتائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, جب وہ راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. تو اصل میں یہ محبت اور شکر گزاری کا بیسک جذبہ اپنے اولاد میں پیدا نعمتیں ہوتی ہیں بچے جن کو حاصل کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو مائیں ہیں یہ اپنے بچوں کو وہ نعمتیں ذہن میں وہ لائیں, ان کے سامنے لائیں, ڈسکس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو آئیں اس کا شکر ادا کریں. ہاں جی, اس طرح سے بالکل ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے بھی, مطلب انوائرمنٹ میں ہماری زندگی کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو ہر چیز استعمال کرتے ہوئے بچوں کو اس کا یہ ساتھ ساتھ ایک سوچ بنانا کہ وہ اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ وہ نماز نہ چھوڑ سکے. اور پھر اس کی فرضیت, پھر یہ کہ نماز کا ترجمہ جو ہے, بچہ جیسے ہی نماز سیکھ لیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو ترجمہ اور اس کے جو ہم اس میں جو اشارے ہیں, قیام ہے, سجود ہے, اور ان کے کیا مقاصد ہیں, تاکہ وہ نماز کے اندر اس کا واقعی پھر جب وہ اللہ کا قرب محسوس کرے اور وہ شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھے تو اس کو بھی وہ مزہ اور لطف آئے گا. اور پھر بچوں نے اپنا گرم بستر بھی چھوڑنا ہے. ہاں جی, اس کے لیے نا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سہولت سے منع نہیں کیا, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں, تنگی نہیں کرتا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ کہ بچوں کو, ظاہر بچے ہیں اور ان کی گھر والوں کے لیے ہمیں گرم پانی کا انتظام اور مطلب گرم انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو کہ بچہ ایک دم اٹھے تو پھر اس کو مشکل خام خواہ ایک مشکل اس کے لیے نہ ہو. پھر اس کو نماز میں بھی ایز آؤٹ کرنا کہ ٹھیک ہے تو فرائض سے شروع کرو اور پھر چھوٹی عمر سے. پھر ایک بات یہ کہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں. اور پھر یہ کہ صبح اٹھنے کی جو دعا ہے, میں ایک میری دوست ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری امی جب ہمیں جگاتی تھیں تو صبح کی دعا جو ہے وہ اونچا اونچا پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اتنی وہ پیاری دعا ہے کہ ایک نئی زندگی احیانا, کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی. تو بچے وہ سنتے ہیں اور پھر مطلب ایک خوشگوار طریقے سے محبت اور نرمی سے بچے کو نماز کی طرف کہ وہ اس پہ ایک اٹریکشن محسوس کرے. اور ایک اور مجھے میری ایک دوست نے بتایا کہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت. مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ اولاد کے لیے ظاہر ہے ماں کی دعا تو رد نہیں ہوگی, باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم بچوں کی, اور پھر یہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی چھوٹے بچوں کی ہم کچھ انعام بھی ان کو دے سکتے ہیں, جو کمپٹیشن آپس میں یا ریکارڈ رکھنا نماز کا اور اس طرح کی چیزیں. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. بس ایک بات اور میں کہوں گی کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں نا, جیسے وہ انہوں نے ابھی کہا تھا کہ نیت کا خلوص, اللہ کی محبت اور قوت ارادی, سستی سے بچنے کے لیے, اور بہت سے کام جو ہم ارادہ کر لیتے ہیں ہم کر نہیں پاتے نا, تو یہ قوت ارادی اور مستقل مزاجی, اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. زبردست. اچھا عزا, آپ بتائیے گا کہ اب خواتین پہ بہت سارے ہرڈلز بھی فیس کر رہی ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس سیزن میں, تو آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ خواتین کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے روزمرہ خوراک میں کون کون سی چیزیں شامل ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں اس طرح سے ایک تو خواتین کو سب سے پہلے بیلنسڈ ڈائٹ لینی ہے. صحیح. بیلنس ڈائٹ سے اب ہماری مراد کیا ہے اور ہم کیا چیز کہتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پروٹینز ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, منرلز ہیں, وائٹامنس ہیں,
یہ آپ نے سب لینے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کے بہت زیادہ لینا شروع کر دیں اور دوسری چیز نہ لیں. جیسے انڈے ہیں یا گوشت کا استعمال ہے وہ ایک کوانٹٹی میں, یہ نہیں بہت زیادہ کرنا شروع کر دیں یا بالکل نہ کرنا شروع کریں. اچھا, سردیوں میں خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اکثر, کیونکہ ہمیں وہ سن لائٹ سے مل رہا ہوتا ہے, ہمارا باہر ایکسپوئر نہیں ہوتا, تو ہمیں وہ نہیں ملتا ہے. باقی پھل اور سبزیوں کا استعمال, ہمارے پاس بہت ہی اچھا پھل آ جاتا ہے سردیوں میں مالٹے کی شکل میں. وائٹامن ڈی کے لیے کون سا؟ وائٹامن ڈی آپ کو سن لائٹ سے سب سے اچھا. اور صبا صاحبہ نے بتایا کہ اگر وہ نہیں مل رہی ہے پراپر آپ کو تو پھر اس کا الٹرنیٹ بھی ہے ہمارے پاس. اس کے پاس ہے وائٹامن ڈی کے پھر سپلیمنٹ ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ لیں اور اس سے کریں. اور باقی یہ جو آپ کے پاس آتا ہے, ہمارے پاس مالٹا ہوتا ہے اورنجز کی شکل میں, وہ آپ ضرور استعمال کریں وائٹامن سی کے لیے. ہاں, اس کے لیے. باقی آپ باقی فروٹس, ایپل ہو گیا, جو ہو گیا, گاوا, ابھی وہ امرود آ جائے گا, اس کو استعمال کریں. باقی جو پھل ہے اس کو ایک کوانٹٹی کے اندر, ہر چیز کو, انڈا ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو جس کو منع ہے وہ کھانا شروع کر دے. جیسے یورک ایسڈ کسی اگر خاتون کا بڑھا ہوا ہے تو گوشت نہیں کھانا ہے, اسی طرح کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ انڈے کا استعمال. تو یہ ہر ایک پہ ویری کرتا ہے. یہ میں جنرل آپ کو بتا رہی ہوں کہ بیلنس ڈائٹ آپ نے لینی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ساری چیزیں شامل ہو. فلوئڈ زیادہ لیں. فلوئڈ کے شکل میں یہ ہے کہ پانی ایکچولی ہمیں پیاس نہیں لگتی نا, اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی, تو ہمارا پانی پینا کم ہو جاتا ہے. پانی کم ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں آپ یہ ہے کہ پانی اپنا جیسے روٹین میں چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں. پانی لینا, پانی کم پینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جلد کا ڈرائی ہو جانا, اور بعض دفعہ ہمارا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ صحیح سے کام نہیں. کانسٹیپیشن کے کئی پیشنٹس کو بہت زیادہ اس میں کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ پانی نہیں پی رہے ہوتے, پراپر نہیں ہو رہے ہوتے. تو آپ نے اپنا فلوئڈ انٹیک جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرنا ہے. اگر ہم پانی کم پیتے ہیں تو یہ جو ہونٹوں کا پھٹنا, ہاتھوں کی خشکی, جلد کا ڈرائی ہونا, یہ ساری چیزیں اسی میں آ رہی ہیں. جی, یہ ایسوسیٹیڈ ہے ہمارے پانی نہ پینے. اور بھی وجوہات ہیں, لیکن اس میں سے اگر آپ اپنے, ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ہائیڈریشن, آج کل تو بہت زیادہ ایکسٹرنل ہائیڈریشن بھی, انٹرنل بھی, کہ آپ کریمز لگائیں ہائیڈریشن والی, اور دوسرا کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھیں. ہائیڈریٹیڈ رکھیں گے نا, دیکھیں گے آپ ایکٹیو رہیں گے. ایک میں نے یہ بھی ہمارے اسی کے اندر آ جائے گا کہ لوگوں کی نا موبیلٹی کم ہو جاتی ہے. جیسے استاذ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ لوگ کاہے مطلب بیڈ سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ان کا, بالکل, کہ دل کرتا ہے گرم بسترے میں رہیں, ہمیں ہم اٹھیں نہ, اور اس طرح اپنے آپ کو موبائل رکھیں, ان ایکٹیو نہ ہوں, چلیں پھریں, لیٹیں نہ زیادہ. اسی صورت میں عورتوں کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بعض عورتوں کا, کیونکہ ہماری سردیوں میں ایک سوغات آتی ہیں, ڈفرینٹ قسم کے حلوہ جات بننا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ وہ ٹکڑیاں سی بنا لیتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی, پنجیری, یہ وہ. اب پنجیری میں بھی اتنے زیادہ نٹس ہوتے ہیں کہ چیزیں, اور بعض لوگوں کو میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہر کھانے کے بعد ایک وہ کھا لیتے. اچھا, یہ بہت ضروری ہے کیا؟ اور اسپیشلی بچوں کے بعد؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, بس آپ ایک وہی بیلنسڈ ڈائٹ جو ہمارے اللہ نے ہمیں, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا, ہر چیز کو بیلنسڈ وے کے اندر, کسی چیز کی زیادتی, کسی چیز کی کمی نہ کریں. آپ کھائیں ضرور, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کھانے کے بعد آپ نے ضرور وہ امیاں دیسی گھی کھلا کے تو پھر ویٹ گین. پھر عورتوں میں یہ کتنا کامن ایک سچویشن آتی ہے کہ ان کا ویٹ اتنا زیادہ گین ہو جاتا ہے, اور پھر ان کے لیے آگے پرابلم اس کی وجہ سے. اس لیے عورتیں سیلف کیئر, اپنے آپ کو اچھا رکھیں. اگر وہ ہیلدی رہیں گی تو ان کی فیملی ہیلدی رہے گی. صحیح ہے, اس طرح سے ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی سیلف کیئر میں یہی آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ پیٹرولیم جیلی لے کے اپنے لپس کو پھٹے ہوئے ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کریں, لوشن کا استعمال کریں, اپنے آپ کو ہائیڈریشن رکھیں, موبائل نہ ہو, ایکٹیو رہیں, اپنے کام روزمرہ کے کرتی رہیں بیڈ پہ. زبردست, ٹھیک ہو گیا. اچھا صبا, اب آپ جی بس ایک بات تھوڑی سی کہ جب اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا نا, تو بعض دفعہ عادت شروع سے ہوتی ہے, پھر کسی وقت وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, تو اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ بجائے ڈانٹنے کے بچے کے پاس بیٹھیں. اور بعض دفعہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے ذہن میں کوئی الجھن آ جاتی ہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ سے بھی اثر قبول کرے ہوتے ہیں. تو ماں کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے فارغ رکھنا چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, اس کے ذہن کو پڑھے, اس کو بولنے دے, اور کہ وہ کیوں, اور پھر اس چیز کو سالو کر لے, تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی. چلیں, ٹھیک ہو گیا. اور سردیوں میں ٹائم بھی ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں خواتین اس موسم کو سکون کا ذریعہ کیسے بنا سکتی ہیں, اسپیشلی اپنی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے, اور اپنی یہ ورکنگ ویمنس کے بھی بہت سے ایشوز اس میں آ رہے ہوتے ہیں.
اچھا، اس میں میں یہ کہوں گی کہ اگر سردیوں کا سکون جو ہے وہ علم سے جڑ جائے تو ذہن بہار والا بن جاتا ہے ہمارا، کیونکہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے نا وہ اسٹلنس کا موسم ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیچرل سلو ڈاؤن پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو، کیونکہ انسان کا فوکس اس وقت بلڈ ہو گیا ہوتا ہے، تو اگر علم سے جوڑیں گے تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں بھی ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم غور و فکر کر کے دیکھو تاکہ تمہیں چیزوں کو تم انڈرسٹینڈ کر سکو. غور و فکر کرنے کی بھی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ موسم ایسا ہے جس میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا ایسا موسم چل رہا ہوتا ہے نا، سردیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں سکون ویسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے پوری انوائرمنٹ میں. پروسیس تھوڑا سا سلو چل رہا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، ہم لوگ فوکس کر سکتے ہیں. تو جو بھی موسم ہو، اصل موسم دل کا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس علم سے جڑ جائیں نا کہ میں اپنی نفسیاتی صحت پہ کام کروں، میں اپنی جسمانی صحت پہ کام کروں. مکمل انسان تب بنتا ہے جب وہ اپنی ساری ڈائمینشنز پہ کام کر رہا ہو. بالکل اسپریچولی وہ ہائی ہو، وہ فزیکلی اپنے آپ کو بیلنس رکھے. جیسے ابھی عزا بتا رہی تھی کہ بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے. اسپریچولی کے بارے میں انہوں نے بتایا استاذہ عفت مقبول نے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے. اصل موسم دل کا موسم ہے، اور کوئی بھی موسم آ کے ہمیں نہیں ہلا سکتا اگر ہم نے اپنے پہ ورکنگ کی ہوگی. تو سپورٹ سرکلز کو جوائن کرنا چاہیے، ایسی خواتین کو. ابھی جس طرح ہم مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو بہت موٹیویٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو اس طرح ایسی خواتین جو لائک مائنڈیڈ ہوں ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی رک نہیں گئی ہے اس موسم کی وجہ سے، بلکہ اس میں بہت سے اور سے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں. اس میں ہم اگر دیکھا جائے تو ہم کیسے تعلیم سے جڑ سکتے ہیں. اب یہ گلوبل دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نعمت کے طور پہ بھی ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ ہم کہیں سے بھی جڑ سکتے ہیں تعلیم لینے کے لیے. ابھی وہ ناروے سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کا ان سے موقع ملا. تو ہم اچھی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، کچھ سپورٹ گروپس جوائن کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور ایک فیمیل جو ہے وہ اس وقت امپاورڈ ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی مددگار بن جاتی ہیں. اور مددگار وہ تب بنتی ہیں جب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. جس طرح بھی یہ بتا رہی تھی کہ دل میں حسد، بغض، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں. اور چڑچڑاپن صرف موسم میں چلے جاتے ہیں. بالکل. اور چڑچڑاپن صرف موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہے. چڑچڑاپن اس لیے کہ ہم ذہن کو تبدیل نہیں کر رہے ہوتے پازیٹیوٹی کی طرف. جب ہم اپنے ذہن کو تبدیل کریں گے کسی کی کہی ہوئی بات یا وہ چیزیں ہمیں بری نہیں لگیں گی. اور جہاں تک اینڈ میں اس بات پہ کروں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو وہ امپورٹنس نہیں گھر میں دی جاتی، یا ان کے سکون کے خیال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم گھر میں کرتی کیا ہوگی. تو اگر دیکھا جائے تو اگر یہ اویئرنیس بھی پھیلائی جائے نا کہ ہسبینڈس کو بتایا جائے، گھر والوں کو بتایا جائے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر فیمیلز رہ رہی ہیں کہ ایک لڑکی کے انڈیویجول اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے چیزیں رکھی ہیں، تب وہ اپنی عبادات کو بھی فوکس کر سکے گی. اور اس کی اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک فیمیل اپنے گھر کو تب چلا سکتے جب وہ چاروں ڈائمینشن، مائنڈ، باڈی، ہارٹ، سول، ان سب چیزوں میں وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور معاشرے کی چیزوں کو بھی سمجھ پا رہی ہے. تو انشاءاللہ یقیناً اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی اور چینج ملے گا انشاءاللہ. اور صبا آپ کو ایک میسیج دینا چاہیں ہماری خواتین کو؟ میں یہی کہوں گی کہ سردیوں کے موسم کو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، کہ سکون کو علم سے جوڑ دیں. اور علم سب سے زیادہ جو کامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا اس سردیوں میں اپنا ایک پلاننگ بنائیں، ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں کہ میں کم از کم سردیوں میں کوئی ایک کورس ضرور جوائن کروں گی، یا کسی ایسی فیمیلز کے ساتھ ضرور ان ٹچ ہوں گی. ڈفرینٹ ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور آپ جڑیں اور سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں.
صحیح ہے. اچھا عزا آپ کیا میسج دیں گی؟ میں اپنی خواتین کو یہی میسج دینا چاہوں گی، سردیوں کا موسم آ گیا ہے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی دین کے حوالے سے. میں میڈیکلی یہی کہوں گی کہ آپ پلیز اپنے اس سردیوں کے موسم میں اپنے آپ کو بیلنسڈ فوڈ دیں. اپنے آپ کو آپ صحت مند رکھیں گی تو آپ اپنے گھر کو صحت مند رکھ پائیں گے. بالکل. اگر آپ خود نہیں ہیلدی ہوں گی تو آپ اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنی چیزوں کا دیکھ بھال نہیں کر سکیں گے. اس لیے ایکٹیو رہیں، بیلنسڈ فوڈ کھائیں، سیلف کیئر کریں. جب انسان اپنی کیئر کرتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے تو دوسروں کی بھی کیئر کرتا ہے. صرف چاہے 5 منٹ ملیں ضرور لیں، اپنے باڈی کو اپنے موئسچرائز کریں، چیزیں کریں، اور اپنے کپڑے اور چیزیں کو روز بدلیں. یہ نہیں کہ سردیاں ہیں تو ہم ان چیزوں کا نہ دھیان رکھیں. اور اسی طرح سے ہم اس بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. کھانسی زکام چیزیں وہ جب ہم کیئر کریں گے تو آبویسلی ہم چیزیں بیلنسڈ فوڈ ہوگی تو تب بھی ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. صحیح. یعنی ہم خود کو جب فٹ رکھیں گی تو گھر کا نظام اور بچے ایگزیکٹلی وہ بھی سیٹ رہیں گے. خاتون خوش ہو تو گھر خوش ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے. جی محترمہ فلزہ صاحبہ آپ بھی ایک میسج دے دیجیے. جی بس میں یہ کہوں گی کہ اس موسم میں اللہ سے دوستی کو بڑھائیں، اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کریں، اور اپنے آج کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جب تک ہماری سانسیں ہیں وہ جاری ہی رہتا ہے. بڑا زبردست میسج آپ نے دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بڑی ساری باتیں سیکھ لی ہیں، بہت ساری ہیں. وہ کیا ہیں کہ آپ یہ سردی کا موسم ہی نہ لیں، اس کو خوشگوار اور یہ اپنے ٹورز پلان ہی نہ کریں. یہ آپ کے دل کا سکون بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کو، اس ٹھنڈک کو اس طرح سے اپنے دل تک پہنچائیں کہ شکر، صبر اور اللہ کے ساتھ جڑ کے، ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ جو سردی ہے یہ آپ کی روح کو انشاءاللہ گرم رکھے گی. تو اس کے ساتھ ہی ایک دعا آپ سب کے لیے کہ اپنے ایمان کا، اپنی صحت کا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ رہا ہے اور ہمیشہ رکھے گا. اپنا خیال رکھیں، اور نیکسٹ فرائیڈے ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.